नमस्कार साथियों, देश प्रेमी जनता को मेरा प्रणाम। आज मैं ये पीएच नेटवर्क से बोल रहा हूँ। प्रदीप हूँ, बड़ा दुखी मन से बोल रहा हूँ। कारण ये है कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, बताते हैं कि 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जो कि ज़्यादातर बाहर के थे, कश्मीर से बाहर के थे और एक लोकल था। कोई कर्नाटका का था, कोई महाराष्ट्र का था, कोई यूपी का था और कोई हरियाणा का था। इस तरह से डिफरेंट जो प्रदेश से वहाँ से लोग आए हुए थे घूमने। कुछ हनीमून पर्पज़ के लिए आए थे, कोई किसी तरीके से वैकेशन छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे। उनसे ये आतंकवादियों द्वारा उनसे ये पूछा गया है कि तुम्हारा नाम क्या है। हिंदू नाम देकर उसको गोली से उड़ा दिया। किसी को कहा कि नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदू होने के कारण उसको नमाज आती नहीं, तो उनको समझ में आया है कि ये गैर मुस्लिम है। एक को तो यहाँ तक कहा गया, पैजामा उतार कर देखा गया कि उसने खतरा किया हुआ या नहीं हुआ है, तो उनको समझ में आ गया ये भी गैर मुस्लिम है और उसको भी मार दिया। जब उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा हमें आपको मारना नहीं, आप अपनी सरकार को बता दो, तो मोदी की तरफदारी करते हो तुम लोग, उनको बता दो कि हम तुम्हारा हशर क्या करेंगे। इस सिलसिले में ये जानने की ज़रूरत है, जो पहलगाम से जिस बैसरन वैली में, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, वहाँ से पाकिस्तान जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर होगा, बहुत ज़्यादा लंबी चोटियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई हैं, या इनके बैसरन वादी में भी कोई गाड़ी नहीं जाती है, कोई सड़क नहीं है, घोड़ों से जाया जाता है या पैदल आदमी जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं रहती है कि वहाँ पर उग्रवादी हमला कर सकते हैं, लेकिन ये उग्रवादी ऐसी जगह पर हमला किया जहाँ पर कोई पुलिस नहीं पहुँच सकी जल्दी, आर्मी नहीं पहुँच सकी जल्दी, और आर्मी के पास इतनी फोर्सेस भी नहीं होती है कि हर चप्पे चप्पे पर वो फोर्सेस लगा दें। जैसे तैसे कुछ घंटे के बाद या 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद फोर्सेस हो गए, तो लोग जो लोकल लोग थे, घोड़े वाले थे, शाल वाले थे, उन्होंने कंधे पर लोगों को पहलगाम अस्पताल ले गए जो जख्मी थे और जो जिनकी डेथ हो गई थी। ये बड़ा दुखद मंजर था। उसमें से एक लड़की देखी गई कि वो अपने मरे हुए हस्बैंड के हाथ पकड़े हुए वहाँ पर बिल्कुल बुत सी बनी हुई थी। वो अचानक ऐसे शॉक में आ गई थी जो कि समझ से बाहर है। समझ से बाहर यानी कि इतना दुखी है कि वो कुछ बेसुध सी हो गई थी, जैसे कोई स्टैचू है। ये जो उग्रवादी हैं ये वहाँ से तो नहीं आए, ये तो जो रूट है, या तो वो अनंतनाग के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए होंगे, पहलगाम से आए होंगे, अनंतनाग की दूसरी जगह से आए होंगे और आर्मी की ड्रेस में आए होंगे। आर्मी का ड्रेस जो है वो तो पॉसिबल है, लेकिन हथियार वो कैसे ले गए? अगर अनंतनाग से आए तो हथियार क्या चेकिंग नहीं होती? हथियार कैसे वहाँ तक लेके वो पहुँचे? या तो दूसरी बात है, अगर शुपियन से आए हैं या दूसरे की डिस्ट्रिक्ट से आए हैं या दूसरे तहसील से आए हैं, तो हथियार पहुँचाना वहाँ तक बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब कि रास्ते में कोई चेकिंग वगैरह होती नहीं है। एक एक करके बहुत दिनों से हथियार पहुँचाए होंगे, और वो हथियार भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटिक, और बिल्कुल 3 मिनट की फायरिंग में उन्होंने कहते 300 राउंड दागे, और जिससे कि तकरीबन 30 लोग मारे और ज़ख्मी बहुत लोग हुए। भगवान करे जो ज़ख्मी हुए हैं वो स्वस्थ हो जाए और कि कोई कैजुअल्टी दोबारा न हो जाए। क्या कारण है कि हिंदुस्तान पर ये बार बार हमले हो रहे हैं? और ये बात मैं बताऊं, वो किसी शूद्र पर हमला नहीं होता है, किसी ब्राह्मण पर हमला नहीं होता है, किसी क्षत्रिय पे हमला नहीं होता है, किसी जाट पे हमला नहीं होता है,
کسی ویش پہ حملہ ہوتا ہے وہ حملہ ہوتا ہے ہندو پر. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری جاتی کیا ہے, ان کا مقصد ہوتا ہے ہندو کو مارنا. لیکن ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہندو نہ سمجھ کر ہم اپنے آپ کو ویش سمجھتے ہیں, برہمن سمجھتے ہیں, اور بھی کچھ سمجھتے ہیں, جاٹ سمجھتے ہیں, لیکن ہندو سیکنڈ پریفرنس ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اسی طرح سوچتے رہیں تو ہمارا جو خاتمہ ہے زیادہ دور نہیں ہے. ہمیں اکٹھے ہو کر, اگر ہم اکٹھے ہوئے تو ہم اکٹھے ہو کر سرکار پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. ہمیں کوئی حملہ نہیں کرنا ہے, ہمیں صرف دباؤ ڈالنا ہے سرکار پہ کہ اگر تم نے ہمارے بھائی کی مرتیو ہوئی, اگر ہندو کی مرتیو ہوئی تو ہم آپ کا برا حشر کر دیں گے. جو راجنیتک ہے وہ ووٹ کے لیے کسی حد بھی جا سکتے ہیں. اگر ہم اکٹھے ہوئے تو وہ بھی زیادہ آپ سے زیادہ ہندو بن جائیں گے. وہ بول جائیں گے کہ میں برہمن ہوں, میں ویش ہوں, میں دلت ہوں, کچھ بھی وہ بھول جائیں گے. اس لیے اگر آپ کو ہندوستان کو بچانا ہے, ہندو کو بچانا ہے, اس لیے اس کے لیے ہندو کو اکٹھا ہونا بہت ہی آوشک ہے. اور یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں سے بھی آئے, یا تو یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہوں گے, کئی اور سے پہلے آئے ہوئے ہوں گے, ہتھیار کہاں سے آئے یہ تو پتہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو لوکل لوگوں کے جو کچھ لوگ ہیں ان کی سہایتا ان کو ضرور ملی ہوگی. سلیپر سیل جو ہوتے ہیں بالکل چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تب آ کر یہ حادثے انجام دیتے ہیں. 30 گھروں کے انہوں نے چراغ بجھا دیے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں جو کہ چاہتا ہے کہ سب برابری رہے, جو لوٹ مار کرنے سے روکنا چاہتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک بیان ضرور سننا چاہیے, وہ ہے پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف عاصم منیر کا. وہ کہتے ہیں وہ الگ ہے, ان کا کھانا پینا الگ ہے, ان کی سوچ الگ ہے, ان کا ہمارے سے کچھ نہیں ملتا ہے. اس لیے یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں. تو اسی طرح سے ہمیں بھی پاکستان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. اچھا, دوسری بات ہے انگریز بھی الگ ہے, تو انگریزوں کے بارے میں ان سے کچھ نہیں ملتا جلتا ہے. یہاں پر انڈیا میں عیسائی بھی رہتے ہیں, ان کا کھان پان الگ, ان کی بولی الگ, ان کا دھرم الگ. ان کے خلاف نہیں بولیں گے, وہ خالی ہندو کے خلاف بولیں گے. شاید ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اسی میں رہتے ہیں کہ اگر وہ ہندو کے خلاف کارروائی کرے اور بولے. تو ایک کمانڈر نے POK میں بھی بیان دیا تھا بالکل کچھ دن پہلے کہ ہم گولیوں سے بھون ڈالیں گے اگر سرکار ان کی ہے لیکن مجاہد ہمارے ہیں. انہوں نے 35A اور 370 یہاں پر ہٹایا. 370 ہم نے ہندوستان میں ہٹایا, ہندوستان کے ایک پردیش کا. 35A ہندوستان کے قانون کا حصہ تھا, وہ ہٹایا. تو تمہیں کیا لینا دینا اس سے. اور اس کا مطلب ہے ان کے ڈیزائن جو بہت خطرناک ہے. عاصم منیر کا ایک دوسرا بیان مجھے یاد آتا, کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر ہماری شہرک ہے, جگلر وین ہے, جگلر وین کے بنا پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر پاکستان تمہاری جگلر وین ہے تو بنگلہ دیش الگ کیوں ہوا؟ اگر تم 2 نیشن تھیوری پہ بلیو کرتے ہو, تمہارا بنگلہ دیش تم سے الگ کیوں ہو گئے؟ تمہاری جو بلوچستان کے لوگ وہ کیوں آزادی مانگ رہے ہیں؟ سندھی کیوں سندھی دیش مانگ رہے ہیں؟ اب ان کے ساتھ ایسا ہی ویوہار ہونا چاہیے جس طرح سے ایک دشمن کے ساتھ, جو سچا دشمن, جو بالکل دوستی بالکل کرنا ہی نہیں چاہتا ہے, جو کسی بھی حالت میں ہندوستان کو, بھارت کو تباہ کرنا چاہتا ہے, مارنا چاہتا ہے ہندوستان کو. اور غزوہ ہند کہنے کے لیے سچے روح میں وہاں کا آرمی کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں غزوہ ہند کرنا ہے ہی ہے. وہاں کے جو انٹلیکچوئل ہے, سارے نہیں ہے, جو انٹلیکچوئل ہے, کٹر پنتھی انٹلیکچوئل ہے, وہ غزوہ ہند کرنا چاہتے ہیں.
اس سلسلے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے جو نوجوانوں میں وہ بھی بہت ایک پرسنٹیج ہے وہ بہت کٹر پنتھ کی اور جا رہے ہیں، وہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں، اتنے ریڈیکلائز ہو رہے ہیں، ان کے جن کو وہ مارتے ہیں ان کے خون کا رنگ ان کو دکھتا نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کے جن کو ہم نے مارا ان کے خون کا رنگ بھی لال ہے، ہمارا بھی لال ہے، اور اس سے آزادی وغیرہ تو ملنے والی نہیں، خون خرابہ ہو سکتے ہیں اور لوگ مر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ جو ریونج کی پالیسی ان کے پاس ہے، بدلہ لینے کی پالیسی ہے، اسے بے شک پہلے فائدہ ہوا ہو 300 سال 400 سال 500 سال، لیکن اب ایسا کوئی فائدہ بدلہ لینے سے نہیں ہوگا۔ میری سرکار سے اپیل ہے اس میں وہ سخت سے سخت کارروائی کرے، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کو نیائے ملے۔ نیائے خالی ان کو ہی نہیں چاہیے، نیائے یہ بھارت کے ساتھ انہوں نے اتیاچار کے بھارت کے لوگوں کو نیائے چاہیے۔ یہ چینل ہے، اس لیے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میری چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کرنا بھولیے نہ، تاکہ ہماری جو سوچ اس بارے میں ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس سبب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی کشمیر کا ہی نواسی رہا ہوں، 32 سال میں کشمیر رہا ہوں، اور 32 سال اب میں کشمیر سے باہر رہا ہوں۔ اپنی مرضی سے میں کشمیر سے باہر نہیں آیا، لیکن کئی لوگ جو ابھی بھی وپکش میں ہے یا کوئی کسی بھی پارٹی میں یا کوئی کورٹ میں ہے کوئی، وہ بھی ہماری حالت نہیں سمجھ پاتے تھے۔ کئی لوگوں نے تو ہم نے کئی لوگوں سے وہ کہا کہ کشمیر کی جو لوگ مارے گئے اس کو جنوسائیڈ مانا جائے، تو کورٹ نے بھی اس میں انٹرفیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے کچھ لوگ جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے جن کو صرف اپنا فائدہ دکھتا ہے، وہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر ایسا دن بھی ہوگا جب حالات زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دولت بہت کمائی ہوگی، وہ ودیش میں چلیں گے تو ودیش میں سیٹل ہو جائے۔ باقی آپ جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ جو عام لوگ ہیں، وہ ان کی دردشا ایسی ہوگی۔ یہ بات خالی کشمیر کی ہی نہیں، یہ ریڈیکلائزیشن آپ دیکھو مرشد آباد سے لے کر مہاراشٹر میں، سنبھل میں، ہر جگہ جو یہ ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے، تو اس ریڈیکلائزیشن کے خلاف بھی سرکار کو بڑے سخت قدم لینے پڑیں گے۔ نمسکار۔